السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو خان اسٹوڈیو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے 37ویں ایپیسوڈ کی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل یو خان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سلجان اور آئیکس سلیمان شاہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ آئیکس سلیمان شاہ سے کہتی ہے، میں کیسے کسی معصوم بچے کا قتل کر سکتی ہوں؟ مجھے اللہ کا خوف ہے اور میں نے اس بچے کو نہیں مارا۔ پھر سلیمان شاہ کہتا ہے، اس پہ قصاص نہیں کیا جا سکتا، مگر سلجان اس کو تمہاری مرضی کی کوئی اور سزا دی جائے گی۔ پھر سلجان کہتی ہے، اس کو کوڑے مارنے چاہیے۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر سلیمان شاہ کچھ دیر تک سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کل سب کے سامنے اس کو 30 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسری جانب ارطغرل حلب سے واپس آ جاتے ہیں اور گندوکدو کو ایک تھیلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارے بچے کے لیے اس کے چاچا کی طرف سے پہلا تحفہ۔ پھر ارطغرل ناصر کی تمام سازشوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب آئیکس اپنی بے گناہی اور سزا پر رو رہی ہوتی ہے۔ ضمیر بھائی انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اور دوسری جانب محل میں حلیمہ سلطان بہت اداس بیٹھی ہوتی ہیں۔ اتنے میں سلطانہ العزیز وہاں آ جاتے ہیں اور شہزادہ نعمان سے کہتے ہیں، میں نے کائی قبیلے کو ایک اور موقع دیا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان بہت خوش ہو جاتی ہیں اور اس شہزادہ یگت بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطانہ العزیز حلیمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، کل ہم نکاح کے بعد شکار سرائے پہ چلیں گے اور میں نے آپ کے لیے 2 کنیزیں مقرر کی ہیں جو آج سے آپ کا سارا کام وہ کریں گی۔ یہ سننے کے بعد حلیمہ پھر سے اداس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ادھر ناصر تمام سرداروں کی قیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے جنہیں سلطان العزیز نے بلایا ہوتا ہے۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں مجمع لگ جاتا ہے۔ آئیکس کو لا کر رسی سے باندھ دیا جاتا ہے اور ضمیر بھائی آئیکس کی دانتوں میں ایک لکڑی پھنسا دیتے ہیں اور دور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر سلجان آئیکس کو کوڑے مارنا شروع کر دیتی ہے اور دوسری جانب کرتوگلو صلیبیوں کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی کرتوگلو کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر کرتوگلو اپنی تلوار اور خنجر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک کنیز افسن کو محل تک لے آتی ہے اور کہتی ہے، اس سے آگے حلیمہ سلطان کا کمرہ ہے، اور کہتی ہے کہ میں اب آپ کی اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور وہاں حلیمہ کو نکاح کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر یگت حلیمہ سے کہتا ہے کہ آج سے آپ کا بھائی آپ کے لیے مر گیا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں یگت کو افسن دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے بابا کے پاس لے جاؤ۔ اور پھر یگت افسن کو بابا کے پاس لے جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب سلجان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا اور وہ آئیکس کو بے دردی سے مار رہی ہوتی ہے۔ حائمہ خاتون سلجان کو حکم دیتی ہیں کہ اب بس کر جاؤ۔ پھر ضمیر بھائی آتے ہیں اور آئیکس کو اتارتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، لیکن آئیکس پانی پینے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ پھر وہ آئیکس کو اپنے خیمے میں لے جاتے ہیں اور دوسری جانب حلیمہ کو تیار کر نکاح کے لیے دربار میں لے جاتے ہیں۔ اور پھر سلطانہ العزیز حلیمہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے بابا نہیں آئے؟ اور پھر حلیمہ کہتی ہے، وہ سلجوق ریاست کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سلطانہ العزیز بہت پریشان ہو جاتا ہے اور درباریوں کو کہتا ہے کہ بیٹھ جائیں۔ پھر قاضی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرتے ہیں اور العزیز سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ العزیز 3 بار اقرار کرتے ہیں، جی قبول ہے۔ اور پھر قاضی صاحب حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حلیمہ کچھ دیر تک چپ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے، آپ سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سلطان العزیز حلیمہ حلیمہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب تمام ترک سرداروں کو جمع کیا ہوتا ہے۔ وہ ناصر سے پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تجربہ کار سلیمان شاہ کو کیوں نہیں بلایا گیا ہے؟ اور پھر ناصر کہتا ہے، وہ ایک وعدہ خلاف شخص ہے، اس نے کافروں کے ساتھ شیطانی اتحاد بنایا ہوا ہے۔ اسی دوران ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، جھوٹ ہے یہ، میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں۔ اور کہتے ہیں، یہ شخص نہایت ہی دغاباز اور مکار انسان ہے اور یہ ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد بھائی کو بھائی سے لڑا کر صلیبیوں کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ناصر کہتا ہے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کس بذات نے تمہیں یہ خبر دی؟ دوسری جانب افسن شہزادے نعمان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شہزادے نعمان سے کہتا ہے، آپ حلیمہ کے نکاح میں نہیں گئے؟ شہزادہ نعمان کہتے ہیں، بس میں تھوڑی دیر میں ہی جا رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں، میں نے سلجوق کے شہزادے ہونے کی حیثیت سے العزیز کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ افسن کہتا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ترک تلواریں بھائیوں کے خون میں لت پت ہو جائیں گی۔ شہزادہ کہتا ہے، میں برسوں سے اپنی اولاد کو کھو دینے کے خوف سے جی رہا ہوں، اب یہ خوف اتار پھینکا ہے میں نے۔
پھر افسین شہزادے سے پوچھتا ہے کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ شہزادہ کہتا ہے جی ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں تمہیں منہ مانگا عہدہ دوں گا۔ اور پھر افسین کہتا ہے یہ شرف ہے میرے لیے، اور کوئی حکم ہے میرے لیے تو بتاؤ میرے شہزادے۔ یہ سن کر افسین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب تھا آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یو خان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔